جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. لیکن بھاولپور کا وہ فیکٹری اونر شاید اس مثال کو سمجھ نہیں سکا. جسے نوکری دی، ہیلپر سے افسر بنایا، اسی کے شر کا شکار ہو گیا. بھاولپور کا عرفان، جسے محنت میں عظمت نہیں بلکہ گناہوں کی لذت زیادہ پسند تھی، اپنے ہی محسن کو اغوا کر لیا. لیکن اس سے پہلے کہ تاوان لے کر مالک کا کام تمام ہی کر دیتا، بھاولپور پولیس نے وہ کام کر دکھایا جو وہ کبھی کبھار کرتی ہے. یہ ہے بھاولپور کی سعادت کالونی کا رہائشی محمد عرفان. 2 سال قبل یہ ایک فلور مل میں نوکری کے لیے پہنچا تو اس کے پاس تعلیم تھی نہ کوئی ہنر، مگر مل مالک نوید شہزاد نے ترس کھا کر اسے ہیلپر کی نوکری دے دی. تاہم اس کی محنت، کام سے محبت اور احساس ذمہ داری دیکھتے ہوئے کچھ ہی عرصے بعد اسے مل کا سپروائزر بنا دیا گیا. لیکن عرفان کو یہ ترقی ناکافی لگی. وہ شاید راتوں رات مل اونر کی طرح شاندار گھر، عالیشان گاڑی اور کروڑ روپے کا مالک بننا چاہتا تھا، اور اس بلندی کو چھونے کے لیے ملازمت کا سینہ بہت چھوٹا تھا. لہٰذا اس نے جرم کی سیڑھی پر پاؤں رکھ دیا. اس کی مشکوک سرگرمیوں کا دائرہ فلور مل تک دراز ہوا تو نوید شہزاد نے پہلے وارننگ دی، اور جب وہ باز نہ آیا تو اسے نوکری سے نکال دیا. اس کے بعد ایک دفعہ مجھے اسلحہ بھی نظر آیا، جو کہ بہت زیادہ مشکوک بات تھی، تو میں نے اس کو پھر روکا، لیکن وہ باز نہیں آ رہا تھا. تو پھر ایک دن میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی تمہیں میں فارغ کر رہا ہوں، اور اس کو میں نے فارغ کر دیا. تقریباً یہ اس واقعے سے تقریباً 25 سے 30 دن پہلے کی بات ہے، میں نے اسے فارغ کیا. عرفان نوکری سے نکالے جانے پر اتنا طیش میں آیا کہ مل سے سیدھا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا، جہاں انہوں نے نوید شہزاد کو اغوا کر کے 50 لاکھ روپے تاوان وصول کرنے اور بعد میں اسے ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنایا. اور 27 مئی 2012 کو گلبرگ روڈ پر گھات لگا کر بیٹھ گئے. نوید شہزاد مل سے گھر جانے کے لیے یہی راستہ استعمال کرتا تھا. جو ہی اس کی گاڑی مطلوبہ مقام پر پہنچی، عرفان سمیت 6 ملزمان نے اس کی گاڑی کو زبردستی روکا اور اسے اسلحے کے زور پر اغوا کر کے لے گئے. ملزمان نے اغوا کے چند گھنٹوں بعد نوید شہزاد کے دادا کو فون کر کے صورتحال بتائی اور 50 لاکھ روپے تاوان طلب کیا. بارگیننگ کے بعد معاملہ 30 لاکھ روپے میں طے پایا، جبکہ ملزمان نے رقم صادق آباد پہنچانے کی تاکید کی تھی. دادا کو پوتے کی سلامتی اتنی عزیز تھی کہ وہ پولیس کو اطلاع دیے بغیر رقم لے کر مقررہ جگہ پر پہنچ گئے. تاہم ملزمان نے وعدے کے برعکس 30 لاکھ لینے کے باوجود نوید شہزاد کو حوالے نہ کیا تو غمزدہ خاندان نے مجبوراً پولیس کو آگاہ کر دیا. جو ٹیلی فون نمبر جس سے کال آئی تھی اور وہ ٹیلی فون جو کہ مغوی کا تھا وہ بھی ملزمان کے قبضے میں تھا اور دونوں آپریٹو تھے. اس سے ہم نے ڈیٹا وغیرہ حاصل کر کے سائنسی اعتبار سے ان کی لوکیشن معلوم کی اور انہیں گرفتار کیا. پولیس کارروائی سے بالکل مطمئن ہے. انہوں نے جس طرح سے کارروائی کی بالکل کوئی نقصان نہیں ہوا، اور وہ لوگ بھی کچھ ایسی اتنا پراپٹ ایکشن تھا کہ کچھ کر نہیں سکے. وہ کچھ مہینے پہلے انہوں نے مجھے نوکری سے نکال دیا تھا. یہی مجھے رنجش تھی. اس بات کو لے کے میں نے ان 4 ساتھیوں کو کہا کہ بھائی ہم نے یہ لڑکا اٹھا کے اسے پیسے لینے ہیں. امیر ہونے کا تعلق قسمت سے بھی ہے اور ذاتی محنت سے بھی. لیکن اگر کوئی اپنے حالات بدلنے کے لیے جرم کا راستہ اختیار کر لے تو پھر اس کے 2 ہی ٹھکانے ہوتے ہیں، ایک زمین کے اوپر بنی جیل اور دوسری زمین کے نیچے کھدی قبر. انتخاب لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہے. GFIR کے لیے ساتھی رپورٹر توصیف احمد اور کیمرامین خواجہ شبیر کے ساتھ محمد اکمل شیخ، بھاولپور. ملتان پولیس نے قتل کا ایک ایسا ملزم گرفتار کیا ہے جس نے پہلے اپنے کزن کو قتل کیا اور پھر لاش گھر کے صحن میں ہی دفن کر دی. اس کا خیال تھا کہ لاش کے ساتھ سارے ثبوت بھی دفن ہو گئے، مگر پولیس نے لاش کی بو اس کی باتوں سے سونگھ لی. اور اب ملزم قتل کی وجہ زمین کا تنازع اور بیوی سے تعلقات بتاتا ہے، مگر مقتول کے ورثہ تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں، اور ان کا موقف زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ ملزم پہلے بھی 6 قتل کر چکا ہے. چک 15 فیض بستی ملوک کا رہائشی الطاف حسین 12 مئی کی صبح ملتان آیا اور دوپہر کے وقت غائب ہو گیا. رات گئے تک گھر نہ پہنچنے پر اہل خانہ نے اسے فون کیا مگر فون بند جا رہا تھا. خاندان والے انتظار کرتے رہے، لیکن جب وہ رات بھر نہ آیا تو انہوں نے اگلے دن ملتان پہنچ کر متعلقہ تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے کی کوشش کی مگر پولیس نے تعاون نہ کیا. چنانچہ انہوں نے مایوس ہو کر ایک نجی جاسوس کمپنی کی مدد حاصل کر لی.
उन लोगों ने मुल्तान में आके वो डाटा ट्रेस किया ट्रैकर ऑन करके। तो ट्रेस के दौरान उन लोगों ने जो मोबाइल जहाँ पे स्विच ऑफ हुआ उनने वो पोजीशन नोट की और फिर उसके बाद 9:30 बजे उस सेट के अंदर दोबारा जो सिम डाली गई थी, इस पॉइंट पे उन्होंने कहा कि जी तुम्हारा भाई जो है इस जगह पे मौजूद हो सकता है। अल्ताफ हुसैन के सेल फोन से की गई आखिरी कॉल और जिस मकाम पर उसका मोबाइल फोन बंद हुआ, ये सारी मालूमात जिस शख्स के गिर्द सुर्ख दायरा खींच रही थी वो कोई और नहीं अल्ताफ हुसैन का खालाजाद भाई एजाज शाह था। मुदई ग्रुप के साथ जो एक बंदा फिर रहा था जिसका नाम इजाज अहमद है, तो उसकी हरकत सकनात से हमें फील हुआ कि दैट इज द पर्सन जो इसमें इन्वॉल्व है। इसकी प्रीवियस हिस्ट्री जानते थे, किस शख्स ने 8 कत्ल किए हैं, डकैतियाँ की हैं और हथौड़ा ग्रुप के नाम से सीरियल किलर के नाम से ये शख्स मशहूर था। उसका इकरार जुर्म भी किया। इकरार जुर्म करने के बाद उसने अपने घर के सहन के अंदर उनकी डेड बॉडी को, उनकी लाश को दफन किया हुआ था और इस वाक़ये को 9 दिन हो चुके। मकतूल के भाई ने मुल्जिम एजाज शाह पर हथौड़ा ग्रुप का सरगना होने का इल्जाम लगाया है। GFIR की टीम की तहकीक के मुताबिक ये इल्जाम इसलिए ठीक नहीं लगता कि हथौड़ा ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले मुल्जिमान अमूमन किसी वजह के बगैर लोगों की जान लेते हैं, जबकि एजाज शाह ने जिन लोगों को कत्ल किया उनके साथ इसका रकम या दीगर चीजों के लेन देन का तनाज़ा था। एजाज से हमने 2 लाख रुपया लेना था। खुदा बेहतर जान ने उसे फोन किया कि भाई आप पैसे ले जाओ, या उसकी नीयत बदल गई, उठे गया, उसने उसको कत्ल कर दिया। मुझे बेटा मेरी बहन को उन्होंने खुद कत्ल किया, रियाद ने, इजाद ने। असा कानून की कार्रवाई की, वो ढकी को आर्डर आया फांसी का। इन्हां बंदियां ने साडे पैरें पाए, हाथ जोड़ साड़ी बियादरी मतलब राजी गए। असा इन्हां नाल तावन कीता, असा को माफ कर मुखालफत ने साढ़े 40 बार की फरता माई ने इतने आया प्राण नाल की दिवदा औरत के 5 घंटे बैठे औरत वापस चली गई। कौन है? तो टैक्सी औरत की दिवदा उनके बाद बैठा भाई उन्हें कत्ल कर छड़ा। वजह क्या है? क्यों वजह मेरे शाहजहा ने 2 पहले जो पहली बीवी है उन्होंने मकान वसाया, इंदे नाल नजायज तल्लुकात ने हाँ जमीन का तनाज़ा भी इन्हें को 3 बीघे रकबा है साडा। मुखालफत साडी पहले चलती पई इसी तनाज़े पहले ही 6 कत्ल किए जी। आज तो 13-14 साल पहले जेल रह गए, निकल गए। मुल्जिम ने मकतूल अल्ताफ हुसैन पर जो इल्जामात लगाए हैं वरसा इससे मुत्तफिक नहीं। उनका कहना है कि एजाज शाह एक आदी मुजरिम है और उसने इन्हें एक ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं। मेरे को बहुत प्यार वो भी रखदा ही, मेरे को बहुत प्यारा लगता है सब तो। मेरे निके निके बच्चों को वाड़ते हर वक्त भी याद करने भाई इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा फांसी चाहिए, इसने मेरे को कत्ल किया। मकतूल के वुरसा ने इल्जाम लगाया है कि अल्ताफ हुसैन के कत्ल में एजाज शाह के साथ उसकी बीवी, माँ बाप और एक और शख्स मुलविस है, लेकिन पुलिस उन्हें इसलिए शामिल तफ्तीश नहीं कर रही क्योंकि कुछ सियासी रहनुमा और ब्यूरोक्रेट्स अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोग्राम GFIR के लिए मोहम्मद वसीम, मुल्तान।